دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے بلکہ ساتھ ہی اس مہینے کو مذہب اسلام میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس مہینے کے اہم ہونے کے ویسے تو بہت سے ریزنز ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آج ہم نبی کے وہی نواسے جنہیں دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے، انہی کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد بھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ چہیتی شہزادی ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کا نام آپ کے نانا نے حسین رکھا، اور اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا آپ کے نانا کے ساتھ گزرا، اور ایسے ہی کئی موقعوں پر اللہ کے پیغمبر نے حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میرے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ محمد سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ ایسے ہی حضرت امام حسین کا بچپنا اپنے نانا کے سائے میں گزرا، اور جب حضرت امام حسین کی عمر مبارک قریباً 7 سال ہوئی تو آپ کے نانا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور قریباً اس کے 6 مہینے کے بعد آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ بچپنا گزرنے کے بعد جب آپ جوانی کے عالم میں آئے تو آپ کی شخصیت بڑی سنجیدگی اور شجاعت والی تھی، آپ بڑے بہادر تھے۔ حضرت امام حسین کی عمر جب جوانی کو پہنچی تو آپ کا نکاح ایران کی شہزادی سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ سے ہوا، اور حضرت امام حسین کے کل 6 شہزادے اور 3 شہزادیاں ہوئی، جن کے نام یہ ہے حضرت امام علی اوسط، جنہیں ہم حضرت امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، پھر حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت محمد، حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر، اور آپ کی 3 شہزادیاں جن کے نام حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ سکینہ جنہیں ہم حضرت سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ۔ حضرت امام حسین کی عمر مبارک جب 36 سال ہوئی تو 21 رمضان 40 ہجری میں آپ کے والد حضرت علی ابن ابو طالب کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور آپ کے امام اور آپ کے پیر و مرشد تھے۔ قریب 6 مہینے تک آپ نے خلافت کو سنبھالا، اور مسلمانوں کے 2 گروپس کے بیچ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ قریب 9-10 سالوں کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ اس وقت بڑے بیمار تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور اسے بہت ساری وصیتیں کی۔ بہرحال 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یزید جو کہ بہت ظالم اور بدترین قسم کا شخص تھا وہ تخت نشین ہو گیا، اور اس نے ولید بن عقبہ جو کہ اس وقت مدینہ شریف کے گورنر تھے ان کو خط لکھا۔ خط میں اس نے لکھا کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ سارے میری بیعت کرے۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میری سلطنت اور خلافت کو قبول کرے۔ یزید نے خط میں لکھا کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو سختی کرو۔ تو ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا۔ حضرت امام حسین بڑے دور اندیش تھے،
تو جب بلاوا آیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بلاوا کسی خطرے سے کم نہیں ہے، اسی لیے آپ نے اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ تم باہر کھڑے رہنا اور میری آواز اونچی ہوئی تو اندر آ جانا ورنہ انتظار کرنا۔ اور آپ اندر گئے تو وہاں پر مروان بن حکم جو یزید کا پالتو کتا تھا وہ بھی وہیں پر موجود تھا۔ ولید بن عقبہ نے وہ خط حضرت امام حسین کو دکھایا اور سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ یزید آپ کی بیعت چاہتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے جیسا شخص یہ چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ جانے لگے۔ آپ جا رہے تھے تو مروان ولید بن عقبہ سے بولا کہ یہی موقع ہے، انہیں جانے نہ دیا جائے، اگر یہ چلے گئے تو تم واپس قابو نہیں کر پاؤ گے، اور اگر بیعت نہ کرے تو یہی قتل کر دو۔ حضرت امام حسین نے یہ بات سنی اور آپ پلٹے۔ آپ نے مروان سے کہا کہ کیا کہا تو نے؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، علی ابن ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ اور آپ اپنے گھر لوٹے اور اپنے گھر والوں کو سارا ماجرا بتایا، اور مدینہ شریف کی پاک زمین پر خون نہ بہے اور مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو، اسی لیے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ 3 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کوفہ والوں کے خط آنے لگے، تو حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے انہیں کوفہ بھیجا وہاں کے حالات جاننے کے لیے۔ 40,000 کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ وہاں 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں، تو حج کی جگہ عمرہ کرتے ہیں اور کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین ابھی راستے میں ہی پہنچے تھے کہ خبر آتی ہے کہ کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یزید نے نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو ہٹا کر ابن زیاد کو گورنر بنا دیا، جو بڑا سخت شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے اور انہوں نے بیعت توڑ دی۔ یہ سب جب حضرت امام حسین کو پتہ چلا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں پلٹ جانا چاہیے ورنہ یہ آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو یہ سب مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے، کیونکہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے تبھی ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت کی خبر دے دی گئی تھی، اور خاندان اہل بیت کے سارے لوگ آپ کی شہادت کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، یہاں تک کہ کون شہید کرے گا یہ سب جانتے تھے۔ بہرحال آپ آگے بڑھے اور کربلا میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں پر خیمے لگائے گئے۔ یزید کی فوج نے آپ کو پکڑ لیا تھا اور 7 محرم الحرام کو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ سامنے نہر فرات جاری تھی لیکن آپ کو پانی پینے نہ دیا، اور 3 دن بعد آپ کو آپ کے 72 جانثاروں اور گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ ان شہیدوں میں 18 سال کی علی اکبر بھی تھے، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بھی تھے، حضرت زینب ابن علی کے بیٹے اون و محمد بھی تھے، حضرت غازی عباس بھی تھے، اور 6 مہینے کے حضرت علی اصغر بھی تھے۔ حضرت امام حسین کے سارے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا سوائے حضرت علی اوسط یعنی حضرت زین العابدین کے، کیونکہ اس وقت آپ بیمار تھے، اور حضرت امام زین العابدین سے ہی حضرت امام حسین کی نسل آگے بڑھی۔ دوستو، آپ امام حسین اور ان کے جانثاروں کی شہادت ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔